اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل دفن کے مستحبات بیان ہو رہے تھے کہ میت کو دفن کرنے میں مستحبات کیا کیا ہیں، آج نماز وحشت کے بارے میں مسائل بیان ہوں گے کہ نماز وحشت کس وقت پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جائے گی اور کس طرح پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 645، مناسب ہے کہ میت کے دفن کے بعد پہلی رات کو اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جائے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھا جائے، اور سلام کے بعد کہا جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہا الی قبرہ۔ الی قبرہ یعنی قبر فلان، یعنی جس کے لیے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہاں پر اس کا نام لیا جائے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل مناسب ہے، بہتر ہے کہ جب کسی میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کی پہلی رات کو نماز وحشت قبر پڑھی جائے۔ یہ نماز وحشت پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، میت کو پہلی رات بہت سخت مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خوف اور وحشت کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھا جائے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ کی تلاوت کرنا ہے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد صلوات پڑھیں، اور اگر یہ عربی میں نہ کہہ سکیں کہ وابعث ثوابہا الی قبرہ، یہ کہنا ضروری بھی نہیں ہے عربی میں، بلکہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نماز کا ثواب فلاں شخص کو پہنچے، یعنی جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہوں اس کا نام لے اور اس کو ہدیہ کر دے۔ مسئلہ نمبر 646، نماز وحشت میت کے دفن کے بعد پہلی رکعت کو کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اول شب میں نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے، یعنی جس وقت میت کو دفن کر دیا جائے اس کے بعد سے لے کر رات میں کسی وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو نماز عشاء کے بعد فوراً نماز وحشت قبر بھی پڑھ لی جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز عشاء کے بعد فوراً نہیں پڑھتا ہے تو وہ رات میں کسی وقت بھی نماز وحشت قبر پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 647، اگر میت کو کسی دوسرے کے شہر میں لے جانا مقصود ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے دفن میں تاخیر ہو جائے تو نماز وحشت کو اس کے سابقہ طریقے کے مطابق دفن کی پہلی رات تک ملتوی کر دینا چاہیے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میت کسی شہر میں انتقال کر جائے، کوئی شخص کسی شہر میں انتقال کر جائے، اس کو دوسرے شہر میں لے جایا جا رہا ہو، یعنی جس دن وہ انتقال کیا ہو، یعنی جس دن وہ مرا ہو، اگر اس دن اس کو دفن نہ کیا جا رہا ہو تو جس دن بھی وہ دفن کیا جائے گا اس کے دفن کرنے کے بعد نماز وحشت قبر پڑھی جائے گی۔ یا پھر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو انتقال کر گیا لیکن اس کو اس دن دفن کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اس کے اعزاء و اقرباء اس دن نہ آ سکتے ہوں، لہٰذا اس میت کو کئی دن بعد دفن کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں جب اس میت کو دفن کر دیا جائے اس کے بعد اسی رات میں کسی وقت بھی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھی جائے، لیکن نماز عشاء کے فوراً بعد اگر کوئی شخص نماز وحشت نہیں پڑھتا ہے تو وہ رات میں کسی وقت بھی نماز وحشت پڑھ سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے نماز وحشت کا۔ پھر سے دہرائے دیتا ہوں کہ نماز وحشت قبر 2 رکعت ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد
آیت الکرسی پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر پڑھا جائے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا جو سورہ ہے، جس کو انا انزلنا بھی کہتے ہیں، وہ سورہ پڑھا جائے۔ اور سلام پڑھنے کے بعد، یعنی نماز کا جو سلام ہوتا ہے، اس سلام کے بعد میت کو یہ نماز ہدیہ کی جائے، جو 2 رکعت نماز پڑھی گئی ہے اس کے ہدیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کو پہنچے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔